السلام علیکم عزیز طالبات، میں آپ کو مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ کل ہم نے مطالعہ پاکستان کا جو سیکنڈ چیپٹر ہے اس کا آغاز کیا تھا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات جو ہیں ان کا تفصیلی جائزہ لیا۔ جو ابتدائی مشکلات ہم نے کل ڈسکس کی تھیں ان میں ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافیاں، انتظامی مشکلات، مہاجرین کی آباد کاری، اثاثوں کی تقسیم اور فوج کی تقسیم، یہ پوائنٹس جو ہیں یہ ہم نے کل ڈسکس کیے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے دریائی پانی کا مسئلہ اور ریاستوں کا تنازع۔ عزیز طالبات، آپ کو پتہ ہے کہ برصغیر کی تقسیم جو ہے یہ ایک بہت ہی بڑا اقدام تھا اور اس کے نتیجے میں 2 آزاد اور خود مختار ریاستیں وجود میں آئی تھیں، لیکن یہ تقسیم جو ہے چونکہ غیر منصفانہ تھی تو اس غیر منصفانہ تقسیم نے جہاں پاکستان جیسی نوزائیدہ مملکت کے لیے اور بہت سارے مسائل کھڑے کیے، وہیں پر دریائی پانی کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے پیدا کیا گیا۔ برصغیر کی تقسیم جو ہے اس نے دریاؤں کے قدرتی بہاؤ کو بھی متاثر کیا۔ اب بین الاقوامی قانون کے مطابق جو ہے دریاؤں کا قدرتی راستہ جو ہے یا قدرتی بہاؤ جو ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور جن 2 یا 2 سے زائد ممالک میں سے وہ دریا گزرتے ہیں وہ اس کے پانی سے مستفید ہوتے ہیں۔ کوئی ملک جو ہے وہ دریا کا رخ موڑ کر یا اس کا راستہ تبدیل کر کے کسی دوسرے ملک کو آبی وسائل سے محروم نہیں کر سکتا۔ یہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق جو ہے یہ چیز ثابت شدہ ہے۔ لیکن برصغیر جو ہے اس میں اس حوالے سے بھی کافی بحران دیکھنے میں آیا جب جو پنجاب اور سندھ کے جو علاقے تھے ان کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس جو ہیں وہ سیراب کرتے تھے۔ جب پنجاب، آپ کو پتہ ہے کہ 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا تو دریاؤں کی بھی تقسیم عمل میں آ گئی۔ راوی، ستلج اور بیاس، یہ 3 دریا جو تھے یہ بھارت کی سرزمین سے گزر کر پاکستان میں داخل ہوتے تھے، تو بھارت جو ہے اس سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ بھارت نے 1948 میں یہ جو دریا تھے جن کا پانی مغربی پاکستان کی طرف آتا تھا اس پانی کو روک لیا، کیونکہ یہ 3 دریا جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ بھارت کی سرزمین سے گزر کے آتے تھے، تو بھارت نے مغربی پاکستان، مغربی پنجاب کی طرف آنے والا جو پانی تھا اس کا راستہ روک لیا۔ اب یہ جو اقدام تھا، یہ جو قدم تھا، یہ پنجاب اور سندھ کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے کے مترادف تھا، کیونکہ ان علاقوں میں جو فصلیں کاشت کی جاتی تھیں ان کی آبیاری کا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ اسی دریائی پانی پر تھا، اور بھارت کی طرف سے پانی کی جو بندش ہے یہ قحط کا باعث بن سکتی تھی۔ پھر اس کے علاوہ پاکستان، آپ کو پتہ ہے کہ ایک زرعی ملک ہے اور اس میں زیادہ تر اس کی معیشت کا انحصار جو ہے اس کی زراعت پر ہے، تو بہت ساری کھڑی فصلیں جو تھیں وہ اس وجہ سے تباہی اور بربادی کا شکار ہوئیں۔ پھر ایک اور زیادتی جو ریڈ کلف ایوارڈ نے جہاں پاکستان کو بہت سارے اکثریتی علاقوں سے محروم کر دیا، وہیں پر یہ جو حد بندی کمیشن تھا اس نے ایک بہت بڑی زیادتی یہ کی کہ سرحد کا تعین کرتے وقت اکثر ہیڈ ورکس جو مسلم اکثریتی علاقوں میں موجود تھے ان کو مسلم اکثریتی علاقوں میں ہونے کے باوجود بھارت کے سپرد کر دیا گیا، اور یہ ایک ایسی سازش تھی جس کے تحت پاکستان کی زراعت اور پاکستان کی معیشت جو تھی اس کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ پھر بھارت جو ہے اس نے دریائے ستلج کے پر ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا، تو پاکستان نے اس کے خلاف جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اور یہ معاملہ جو ہے وہ عالمی برادری کے سامنے رکھا۔ ورلڈ بینک جو عالمی بینک ہے اس نے صورتحال کا جائزہ لیا اور ورلڈ بینک کے تعاون سے دونوں ممالک کے درمیان پھر ایک دریائی پانی کا جو مسئلہ ہے اس جو تنازع تھا اس کو حل کرنے کے لیے ایک معاہدہ طے پایا جس کو آپ سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کی روح سے 3 دریا راوی، ستلج اور بیاس جو تھے اس پر بھارت کا حق تسلیم کر لیا گیا، جبکہ دوسرے 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب جو تھے یہ پاکستان کو سونپ دیے گئے۔ تو اس سندھ طاس معاہدے کی بدولت جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان دریائی پانی کا مسئلہ جو ہے وہ کافی حد تک حل ہو گیا، اور حکومت پاکستان جو ہے اس کی کچھ فکر اس لحاظ سے ختم ہوئی۔ پھر ہے جی ریاستوں کا تنازع۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہم یہ چیز ڈسکس کر چکے ہیں کہ برصغیر میں کم و بیش 600 جو ہیں وہ پرنسلی اسٹیٹس یا دیسی ریاستیں تھیں، اور ان ریاستوں کے جو نواب یا راجہ
ان ریاستوں کے جو حکمران یا نواب تھے وہ داخلی طور پر تو آزاد اور خود مختار تھے، لیکن خارجی طور پر یا بیرونی طور پر حکومت برطانیہ کے کنٹرول میں تھے۔ اب جب آزادی کی منزل قریب آئی تو ان ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچا گیا، اور 3 جون 1947 کے منصوبے کے مطابق ان ریاستوں کے جو حکمران تھے ان سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنی جغرافیائی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اور اپنے عوام کی پسند اور ان کے مذہبی رجحانات کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنا الحاق پاکستان یا ہندوستان میں سے جس کے ساتھ چاہیں کر لیں، لیکن یہ کرتے ہوئے انہیں اپنی جغرافیائی حدود اور اپنی عوام کی پسند اور مذہبی رجحانات یا رشتوں کا خیال رکھنا ہوگا، اور وہ اپنی حیثیت اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ دستور سازی کے عمل میں شریک ہوں۔ حکومت برطانیہ جو ہے اس نے 20 فروری 1947 کو ان ریاستوں سے اپنا کنٹرول اٹھا لیا، جس کے نتیجے میں کافی ریاستیں جو ہیں انہوں نے اپنا الحاق پاکستان یا بھارت میں سے کسی کے ساتھ کر لیا، اپنی وابستگی کا اظہار کیا۔ کچھ ریاستیں ایسی تھیں جنہوں نے فوری طور پر جو ہے وہ کوئی اقدام نہیں کیے، اور فوری طور پر کوئی اقدامات نہ کیے جانے کی بنا پر جو بھارتی حکومت ہے بعد میں انہوں نے فوج کشی کے ذریعے ان ریاستوں پر اپنا غصبانہ قبضہ کر لیا۔ اب ہم ان ریاستوں کو دیکھیں گے، ان کا جائزہ لیں گے جن کے اوپر بھارت نے اپنی فوج کشی کے ذریعے جو ہے وہ قبضہ کیا۔ سب سے پہلے ریاست حیدرآباد دکن۔ ریاست حیدرآباد دکن کا جو حکمران تھا نظام حیدرآباد دکن، وہ مسلمان تھا، جبکہ ریاست کی جو اکثریت ہے وہ ہندو تھی۔ نظام جو ہے وہ عوام میں یا اپنی رعایا میں بہت مقبول تھا، بڑا ہر دل عزیز تھا، ریاست کی معاشی حالت بھی بہت اچھی تھی۔ مسلمان ہونے کے ناطے جو نظام ہے اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی ریاست کا الحاق پاکستان کے ساتھ کرے، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے پہلے گورنر جنرل تھے، انہوں نے اپنی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے نظام جو ہے اس پر پریشر ڈالا، اس کو مجبور کیا کہ وہ اپنی ریاست کا الحاق پاکستان کی بجائے جو ہے وہ بھارت سے کرے، کیونکہ اس ریاست کی جغرافیائی حدود جو ہیں وہ بھارت سے زیادہ قریب ہیں۔ نظام جو ہے وہ اس چیز پر آمادہ نہیں ہوا، اور اس نے ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر اپنی ریاست کے قیام کے بارے میں سوچا، اور اس نے الحاق کی دستاویز جو ہے اس پر دستخط نہیں کیے، اور یہ معاملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اس نے اٹھا دیا، اور اس نے بھارت کے جو رویہ تھا اس کے خلاف ایک درخواست سلامتی کونسل میں دی۔ ابھی یہ معاملہ زیر غور ہی تھا کہ 11 ستمبر 1948 کو بھارت جو ہے اس نے اپنی افواج کے ذریعے دکن پر حملہ کر دیا، اور 6 روز کے بعد 17 ستمبر 1948 کو نظام کی افواج جو ہیں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، جس کے نتیجے میں بھارت جو ہے اس نے اس ریاست پر قبضہ کر لیا۔ پھر ایک اور ریاست جونا گڑھ تھی۔ جونا گڑھ کے نواب جو ہے وہ بھی مسلمان تھے، لیکن آبادی کی اکثریت غیر مسلم تھی۔ یہ ریاست جو ہے یہ کراچی سے کوئی 480 کلومیٹر دور تھی، اور اس کی آبادی 7 لاکھ کے قریب تھی۔ تو نواب جو ہیں اس نے یہاں کے نواب نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا، لیکن بھارت کے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہیں انہوں نے اس الحاق کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس ریاست کا بھارت کے ساتھ الحاق کے حق میں دلائل دیے۔ اب پاکستانی حکومت جو ہے اس نے نواب جونا گڑھ کے الحاق کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا، اور ایک خط جاری کیا جس کی ایک نقل انہوں نے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھی بھیج دی۔ اب جو بھارتی حکومت ہے اس نے کہا کہ اس نے پاکستان کی جو توثیق تھی، پاکستان کا جو توثیقی خط تھا، اس کو بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے تعبیر کیا کہ پاکستان نے بھارت کے اندرونی معاملات جو ہیں، داخلی معاملات جو ہیں ان میں مداخلت کی ہے، اور جونا گڑھ جو ہے اس کو چاروں طرف سے بھارتی فوج نے گھیر لیا۔ وہاں پر خوراک اور دیگر ضروریات زندگی جو ہیں وہ ریاست کے اندر جانے کی اجازت نہ دی گئی، اور بھارتی افواج جو ہیں انہوں نے جونا گڑھ میں داخل ہو کر اس کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ جب نواب نے دیکھی تو وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، اور یہ معاملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اٹھایا، جو آج تک حل طلب ہے، حل نہیں ہو سکا۔ پھر ایک ریاست مناوادر تھی جو جونا گڑھ کے بالکل قریب تھی، تو یہاں کا حکمران بھی مسلمان تھا اور پاکستان سے الحاق کرنا چاہتا تھا، لیکن جونا گڑھ کے ساتھ ساتھ مناوادر جو ہے اس پر بھی بھارتی افواج نے حملہ کیا، اور زبردستی اس کا کنٹرول جو ہے سنبھال لیا۔ مناوادر اور جونا گڑھ کی ریاستیں جو ہیں ان پر فوج کشی کے جو احکامات تھے اس پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دستخط کیے، اور اس طرح یہ ریاستیں جو ہیں یہ بھارت کے کنٹرول میں چلی گئیں۔ پھر ہے ریاست جموں اور کشمیر۔ ریاست جموں اور
ریاست جموں اور کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ دیگر تمام ریاستوں سے بالکل مختلف تھا۔ پہلے جو ہم نے ریاستیں ابھی تک ڈسکس کی ہیں ان میں عوام کی اکثریت جو تھی وہ غیر مسلم تھی، لیکن ریاست جموں اور کشمیر میں جو عوام کی اکثریت ہے وہ مسلمان تھی، اور برصغیر کی ریاستوں میں علاقے کے لحاظ سے یہ سب سے بڑی ریاست تھی۔ اس ریاست کی سرحدیں جو ہیں وہ چین، تبت، افغانستان اور پاکستان سے ملتی تھیں۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق اس ریاست کی کل آبادی جو ہے وہ 40 لاکھ کے قریب تھی، اور برطانوی حکومت جو ہے اس نے اس ریاست کو ایک ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ کے پاس صرف 75 لاکھ کے عوض جو ہے وہ فروخت کر دیا تھا۔ ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ اور اس کے جو جانشین تھے وہ یہاں کی مسلم رعایا پر بہت ظلم اور ستم کرتے تھے۔ انہیں مسلمانوں کی جو اکثریت تھی اس کو معمولی جرائم کی پاداش میں کڑی سزائیں دی جاتی تھیں۔ تو اس ساری صورتحال سے تنگ آ کر 1930 میں کشمیری مسلمان جو تھے انہوں نے اس ڈوگرا راج کے خلاف آزادی کی تحریک شروع کر دی، لیکن مہاراجہ جو ہے اس نے برطانوی حکومت کی مدد سے اس تحریک کو سختی کے ساتھ کچل دیا تھا۔ اب جب برصغیر کی تقسیم کی بات ہوئی تو 1947 میں جو کشمیری عوام تھے ان کی یہ خواہش تھی، کیونکہ وہاں کی میجورٹی جو تھی، اکثریت جو تھی وہ مسلمان تھی، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ راجہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس ریاست کا الحاق کرے، کیونکہ ریاست جموں اور کشمیر کی جو جغرافیائی حیثیت تھی، جو اس کی ثقافتی اور مذہبی حیثیت تھی، اس اعتبار سے یہ ریاست پاکستان سے بہت قریب تھی۔ پاکستان کو سیراب کرنے والے جو اکثر دریا تھے وہ کشمیر سے نکلتے تھے، تو مسلمانوں کی اور یہاں کی عوام کی یہ خواہش تھی کہ راجہ جو ہے وہ اس ریاست کا الحاق پاکستان سے کرے، لیکن راجہ جو ہے وہ اس پر آمادہ نہیں تھا۔ اور جب عوام نے محسوس کیا کہ راجہ جو ہے وہ کشمیر کا الحاق پاکستان سے نہیں کرنا چاہتا، تو انہوں نے ایک بڑی تحریک کا آغاز کیا۔ راجہ نے اس تحریک کو سختی سے کچلنے کی کوشش کی اور 2.25 لاکھ سے زائد مسلمان جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ترک وطن پر مجبور ہوئے، لیکن یہ تحریک دبائی نہ جا سکی، اور جو راجہ ہے اس نے اس ساری صورتحال سے گھبرا کر بھارتی حکومت سے درخواست کی کہ وہ اپنی فوجیں اس ریاست میں اتاریں۔ دوسری طرف بھارتی حکومت جو ہے اس نے مہاراجہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی ریاست کا الحاق جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کرے اور دستاویز جو ہے اس پر دستخط کر دے۔ اب راجہ جو ہے وہ اس دستاویز پر، الحاق کے دستاویز پر دستخط کرنے سے گریزاں تھا کہ اس دوران میں بھارت نے ایک گھناؤنی سازش کی اور بھارتی حکومت نے ایک جعلی دستاویز تیار کی اور یہ اعلان کر دیا کہ مہاراجہ جو ہے اس نے ریاست جموں اور کشمیر کا الحاق بھارت سے کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور بھارتی حکومت نے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں جو کشمیری عوام پہلے ہی جو ہے وہ مہاراجہ سے تنگ تھے اور اس کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے، اور سابقہ کشمیری فوجی جو تھے انہوں نے اس جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قیادت کی۔ بہت سارے رضاکار جو ہیں وہ اس جہاد میں شامل ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سا علاقہ جو ہے وہ مہاراجہ کے قبضے سے نکل گیا۔ حکومت پاکستان جو ہے اور پاکستانی عوام انہوں نے اپنی پوری اخلاقی اور مالی امداد کی اس تحریک آزادی کی۔ جب بھارت نے تحریک آزادی لڑنے والوں کا پلہ بھاری دیکھا تو اس نے اقوام متحدہ کی مدد حاصل کی، اور یہ معاملہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اٹھایا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جو ہے اس نے 2 قراردادیں منظور کیں، اور ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا، سیز فائر کا اعلان کیا، حد بندی کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا، اور اقوام متحدہ نے یہ واضح کیا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ کشمیری عوام کی رائے معلوم کی جائے گی، اور ان کی مرضی اور ان کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ کشمیر کا الحاق پاکستان یا بھارت میں سے کسی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب پاکستان اور کشمیری مجاہدین جو تھے وہ بڑی سٹرونگ پوزیشن تھی ان کی، بڑی برتر فوجی پوزیشن ہونے کے باوجود انہوں نے اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کا احترام کیا، اور احترام کرتے ہوئے سیز فائر جو ہے اس پر آمادگی ظاہر کی اور جنگ بندی کا اعلان کیا۔ لیکن اقوام متحدہ جو ہے اس نے یہ قراردادیں اگرچہ خود پاس کی، خود منظور کی، لیکن آج تک جو ہے وہ ان قراردادوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور مسئلہ کشمیر جو ہے اس کے اوپر دونوں ممالک کے درمیان جو ہے اب تک جنگیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن یہ مسئلہ ابھی تک حل طلب ہے۔ تو سیکنڈ ایئر یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات، جس کا ہم نے تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی بات آپ کو مشکل لگی ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔